جیسے ہی حضرت عمر پر حملہ کیا گیا، حضرت عمر زمین پر گر گئے اور ان پر حملہ کرنے والا فیروز مسجد سے بھاگنے لگا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا، فیروز نے اسی خنجر سے اپنا گلا کاٹ دیا، جس کے بعد مسلمان حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے۔ لیکن گھر پہنچتے ہی جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اب آپ کا زندہ رہنا امپاسبل ہے۔ اب جب حضرت عمر نے اپنے ہی موت کی خبر سنی تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ مسلمانوں کی اس خلافت، جو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ تو اب حضرت عمر سے ان کے منسٹرز، جنرلز اور بڑے بڑے صحابہ آ کر ملنے لگے اور سب مل کر حضرت عمر کو اسلام کے تیسرے خلیفہ کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے۔ تو سب سے پہلے ایک آدمی نے حضرت عمر کو اپنی رائے دی کہ یا امیر المومنین، آپ دنیا کے اتنے بڑے خلیفہ ہیں اور دنیا کا رواج یہ ہے کہ ہر بڑے بادشاہ کے بعد اسی کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، تو اب آپ بھی اپنے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اسے دیکھا اور کہا، اللہ تمہیں تباہ کرے، افسوس ہے تمہاری اس سوچ پر۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مسلمانوں کی خلافت میرے خاندان کو ملے، کیونکہ حضرت عمر یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت بھی رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کی طرح صرف ایک خاندان کے کنٹرول میں رہے۔ اب جب حضرت عمر نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو خلافت سے دور کر دیا تھا تو مدینہ کے سارے لوگ حیران تھے کہ آخر حضرت عمر کس کو خلیفہ نومینیٹ کریں گے۔ فائنلی حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور اسے کہا، لکھو، میں اپنے بعد صرف 6 لوگوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ 6 صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جنہیں 10 مبشرہ 10 بلیس صحابہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان 10 صحابہ میں ایک تو حضرت عمر خود تھے اور 2 صحابہ ان سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور 7 صحابہ ایسے تھے جو اب بھی زندہ تھے۔ تو حضرت عمر نے ان 7 صحابہ میں سے 6 کو خلافت کے لیے نومینیٹ کیا اور صرف ایک کو باہر رکھا، کیونکہ اس صحابی کا نام سعید بن زید تھا اور یہ حضرت عمر کے کزن اور انہی کے قبیلے سے تھا۔ مطلب حضرت عمر اگین یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کسی ایک خاندان کے کنٹرول میں آئے، چاہے وہ خاندان ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ہی حضرت عمر نے یہ آرڈر بھی دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھی خلافت کے اس فیصلے میں شامل کیا جائے، لیکن اسے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی اجازت نہیں۔ حضرت عمر نے وفات سے پہلے مسلمانوں کو کلیئر آرڈرز دیے تھے کہ مجھے دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینہ کے ایک گھر میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ خلیفہ کا فیصلہ کر سکے، جس کے بعد ان کے پاس صرف 3 دن کا ٹائم ہوگا کہ یہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے کسی ایک کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنائے، اور ساتھ ہی 50 لوگوں کو تلواروں کے ساتھ اس گھر کے باہر ان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ ایسا حضرت عمر نے اس لیے بھی کیا کہ ان 6 لوگوں میں سے کوئی بھی خلیفہ کے اس الیکشن کے دوران اپنے قبیلے کے لوگوں سے نہ مل سکے، تاکہ وہ ان کے ذہنوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈالیں اور یہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کریں۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنا آخری حکم دیا کہ جب یہ 6 صحابہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دے، اس کے بعد ہر آدمی کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا، اور جو نہ مانے اس کا سر کاٹ دیا جائے۔ اس طرح حضرت عمر نے مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے الیکشنز کا سسٹم بنایا، اور صرف مسلمانوں کے نہیں
بلکہ یہ دنیا کے سب سے پہلے الیکشنز میں سے ایک تھا۔ تو اب یہ سب کرنے کے بعد حضرت عمر نے آنے والے نئے خلیفہ کو اپنی آخری ایڈوائس دی۔ اے مسلمانوں کے نئے خلیفہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، مہاجرین اور انصار کا خاص خیال رکھنا، تمہاری خلافت میں رہنے والے نان مسلمز کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تم اپنے مسلمان بھائیوں کی کرتے ہو، اور یاد رکھنا کبھی بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردنوں پر سوار مت کرنا۔ ناؤ جیسے ہی حضرت عمر کو دفنایا گیا، یہ 6 صحابہ مدینہ کے ایک گھر میں جمع ہوئے اور حضرت عمر کے آرڈرز کے مطابق اسلام کے تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کرنے لگے۔ اب اگر ان 6 صحابہ کی لائفز کو غور سے دیکھا جائے تو ان میں سے 3 صحابہ ایسے تھے جو حضرت عمر کے دور میں فوجی جنرلز تھے، اور باقی 3 ایسے تھے جو سیولینز تھے۔ تو جیسے ہی ووٹنگ شروع ہوئی، ان 3 فوجی صحابہ نے اپنے آپ کو خلافت کی ریس سے باہر کر دیا اور اپنا ووٹ باقی 3 سیولین صحابہ کو دیا، جس میں سب سے پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ووٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، حضرت طلحہ نے اپنا ووٹ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ووٹ عبد الرحمن بن عوف کو دیا۔ تو اب خلافت کے لیے صرف 3 نام باقی رہے، عبد الرحمن، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو، میں بھی مسلمانوں کی اس ایمپائر کا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، جس کے بعد آف کورس خلافت کے لیے صرف 2 نام باقی رہے، عثمان اور علی۔ اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج آلموسٹ 70 سال تھی، جس کے مقابلے میں حضرت علی کی ایج صرف اور صرف 45 ایئرز تھی۔ مطلب حضرت عثمان حضرت علی سے تقریباً 25 سال بڑے تھے، اور ان دونوں میں مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا، یہ فیصلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا ووٹ کسی کو نہیں دیا تھا۔ اب جب مسلمانوں کا نیا خلیفہ چوز کرنے کی ساری طاقت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں تھی، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو اب اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے اور ان سے ان کی رائے پوچھی، جس کے بعد وہ مسلمانوں کی فوج کے کمانڈرز کے پاس گئے، ان کی بھی رائے لی، اور خلیفہ کے اس ڈیسیژن میں عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ کے عورتوں سے بھی مشورہ کیا۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف مدینہ کے یوتھ اور ایون غلاموں کے پاس بھی گئے کہ اسلام کا نیا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے۔ تو اب ان سب لوگوں سے ملنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ پورے عرب میں حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن ان سب لوگوں سے بات کرنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے نوٹ کیا کہ عرب کی عوام میں حضرت عثمان کی پاپولیرٹی حضرت علی سے تھوڑی سی زیادہ ہے، اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ حضرت عثمان ایک صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اس خلافت کے سب سے امیر آدمی بھی تھے، اور مسلمانوں کی اس پوری خلافت میں اپنی جنراسٹی اور سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے، جس کی وجہ سے عرب کے عام لوگ حضرت عثمان کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ اب تک حضرت عمر اپنے 10 سال کی خلافت میں ایک بہت ہی سخت خلیفہ تھے، اور انہوں نے اپنے 10 سالوں میں بہت ہی اسٹرکٹ رولز بنائے تھے۔ لیکن حضرت عثمان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ حضرت عمر سے بالکل اپوزٹ ایک بہت ہی نرم دل انسان ہے، اور حضرت علی کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ بھی حضرت عمر کی طرح ایک سخت خلیفہ بنے گا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم میری جگہ ہوتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ جس پر حضرت عثمان نے کہا کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بناتا۔
इसी तरह हजरत अब्दुर्रहमान अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी गए और उनसे भी यही बात पूछी। तो हजरत अली ने भी कहा, मैं मुसलमानों का खलीफा उस्मान को बनाता। जैसे ही 3 दिन पूरे हुए, मदीना के सारे मुसलमान फजर की नमाज में मस्जिद नबवी में जमा हुए और इस बात का इंतजार करने लगे कि मुसलमानों का नया खलीफा कौन होगा। कहा जाता है कि उस दिन मस्जिद में इतने लोग जमा थे कि इवन हजरत उस्मान को भी बैठने की जगह नहीं मिली और वो मस्जिद के सबसे आखिर में जाकर बैठे। नाउ पूरी मस्जिद खामोशी से तीसरे खलीफा के नाम का इंतजार करने लगे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ इन सब के सामने खड़े हुए और एक लंबी दुआ करने के बाद सबसे पहले हजरत अली को अपने पास बुलाया और उनका हाथ पकड़कर पूछा, अली, क्या तुम अल्लाह, उसके रसूल और अबू बकर और उमर के तरीके पर चलोगे? तो हजरत अली ने कहा कि मैं उतना ही कर सकता हूं जितना मुझ में ताकत हो, मतलब आई विल डू माई बेस्ट। जिसके बाद अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हजरत उस्मान को अपने पास बुलाया, उनका हाथ पकड़ा और उनसे भी यही सेम बात पूछी, जिस पर हजरत उस्मान ने कहा कि अल्लाह की कसम मैं ऐसा ही करूंगा। आखिर अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, खिलाफत की जो जिम्मेदारी आपने मेरे ऊपर डाली थी उसे मैं आज उस्मान के हवाले करता हूं और यही मुसलमानों का नया खलीफा होगा। यह सुनकर सबसे पहले हजरत अली ने उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत की, जिसके बाद मस्जिद में बैठे सारे लोग हजरत उस्मान के पास आकर उनके हाथ पर बैत करने लगे। तो हजरत उस्मान मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और अपनी खिलाफत की पहली स्पीच की, जिसमें उन्होंने लोगों को दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत की जिंदगी की तैयारी करने का हुक्म दिया। ऑलमोस्ट 70 साल की उम्र में खलीफा बनने के बाद हजरत उस्मान ने अपना सबसे पहला हुक्म यह दिया कि मुसलमानों की इस खिलाफत की पूरी फौज और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तनख्वाहों को बढ़ा दिया जाए। और फिर मदीना से हजरत उस्मान ने सारे गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे, कूफा, बसरा, दमश्क, अलेक्जेंड्रिया। इन लेटर्स में हजरत उस्मान ने क्लियर ऑर्डर दिया था कि हजरत उमर तो दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मुसलमानों की यह खिलाफत अब भी उसी तरह चलेगी जैसे हजरत उमर के दौर में थी। अब जैसे ये लेटर्स मदीना से इन गवर्नर तक पहुंचे तो वो सब इन लेटर्स को पढ़कर हैरान रह गए, क्योंकि पहली बार ये लेटर्स खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ से नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़ान की तरफ से थे। और इस तरह इस्लाम का एक नया दौर शुरू हुआ, खिलाफत ऑफ उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। सब्सक्राइब। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप ऐसे वीडियोस रोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम इस चैनल पर हर रोज़ वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और चैनल को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।